عورت ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات کہ جس سے ہر ہستی جنم لیتی ہے، ہر ذات جنم لیتی ہے. ایک ایسی ذات کہ جس کے وجود کے بغیر وجود دنیا ممکن ہی نہیں. ایک ایسی ذات کہ جو کہ پیدا ہوتی ہے تو رحمت، بڑی ہوتی ہے تو عزت، اور اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے تو جنت بنتی ہے. ایک ایسی ذات کہ جس کے بغیر میرے خیال سے کوئی وجود ممکن ہی نہیں ہے. السلام علیکم، میں ہوں توحید گل اور آپ دیکھ رہے ہیں گل وائسز. 8 مارچ یوم نسواں ویمن ڈے، ایک ایسا دن کہ جس دن سلام پیش کیا جاتا ہے ہر ماں، بہن، بیٹی کو، کہ جو کہ اپنے وجود کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے ہی وجودوں کو روزانہ پالتی ہے. ایک ایسی عورت، ایک ایسی ذات کہ جس کی وجہ سے ہر شخص اس دنیا میں سانس لے رہا ہے. جی ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک عورت کو محض بچہ پیدا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، صرف کھانے پکانے کے لیے رکھا گیا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی. کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکالا گیا، مگر ویٹ، آدم بھی اس وقت تک سکون میں نہ تھے کہ جب تک حوا کو پیدا نہ کیا گیا. اور ابن آدم، تم کس منہ سے بنت حوا کو ذلیل کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہاری تو خود اوقات بنت حوا کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور تم عورت کو محض ناچنے والی کہہ کر اس کو ختم کر دیتے ہو. واہ ابن آدم واہ، میں سلام پیش کرتا ہوں تیری سوچ کو. یہ مت بھول کہ تو بھی کسی عورت کا ہی بیٹا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو باؤنڈ کر دیا ہے. اسلام میں عورت کو وہ آزادی نہیں ہے جو دوسرے ملکوں میں یا دوسرے معاشروں میں ہے. ان کی مطابق یہ ہے کہ عورت کو بازار میں لایا جائے، عورت وہ ہر کام کرے جو مغرب کی عورتیں کرتی ہیں. مگر اسلام ایسا نہیں کہتا. اسلام نے عورت کو جس قدر عزت بخشی ہے اتنی تو آئی تھنک کسی مذہب نے نہیں دی. وہ عورت جس کو زندگی کا حق نہیں تھا، ایک ایسی عورت جس کو پیدا ہوتا ہی زندہ درخور کر دیا جاتا تھا. مگر جب اسلام آیا تو اس نے کہا کہ عورت ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی پرورش پر آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ جا کر اپنے باپ کی مدد کر. مگر جب ایک بیٹی، ایک عورت اس دنیا میں تشریف لاتی ہے تو خدا خود کہتا ہے کہ جا تیرے باپ کی مدد میں کروں گا. اور تم کہتے ہو کہ عورت کیا ہے؟ صرف 8 مارچ ہی نہیں، میرے خیال سے ہر دن ہی عورت کا ہے. یا میں یوں کہوں کہ عورت کا تو دن ممکن ہی نہیں ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم ماں جیسی عظیم ہستی سے کھانا بنواتے ہیں، یا نہیں تو عورت ہماری جو بیوی ہوتی ہے اس سے ہم کھانا بنواتے ہیں. بیٹی کے سر وار کر ہم بیٹے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، بہن کو عزت دیتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے. اور تم کہتی ہو کہ عورت کیا ہے؟ اے ابن آدم، اپنے ایک بار گریبان میں دیکھ کہ تو عورت کے بغیر ممکن ہے؟ اگر عورت اتنی ہی بد چلن اور بد کردار ہوتی تو آئی تھنک عورت کو جنت نہ دی جاتی. اور لوگ کہتے ہیں کہ عورت بے وفا ہے. ہاں، عورت بے وفا ہے، ٹھیک ہے. تو ابن آدم، تمہیں پھر یہ 4 حکم دلا ہے. اگر عورت بے وفا ہوتی تو اس کو 4 حکم دیتا نا اللہ. تم تو وہ ہستی ہو، تم تو وہ ذات ہو جو کہ اپنی بہن بیٹی کے ہونے کے باوجود بھی دوسری عورتوں کی طرف منہ مارتا ہے. 4 ملنا ممکن ہے، مگر تب جب تم انصاف کر سکو. اگر عورت بے وفا ہوتی تو تم مرد کو ملتے کہ تم 4 مرد کو لو. مرد کو پتہ ہے کیوں کم دیا گیا؟ کیونکہ اللہ کو پاک کو پتہ تھا کہ مرد کا ایک سے پیٹ نہیں بھرنا. اس لیے اللہ پاک نے نا
مرد کو کہتے جا تو 4 کر لے. مگر عورت اگر اس قدر بد چلن اور بد کردار ہوتی تو آئی تھنک عورت کو زیادہ عزت نہیں دی جاتی. اچھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کوٹھے پہ ناچتی ہے، تو ابن آدم تو کو جاتے ہیں اس ناچنے والے کو دیکھنے کے لیے، حوث تیری پوری ہوتی. اپنی اس ویڈیو کے بعد نیچے کے بہت لوگ کمنٹ کریں گے کہ ہاں بھائی جان تم بھی تو مرد ہو، تم کیوں مردوں کے خلاف بول رہے ہو؟ بھائی جس کی پرورش ایک اچھی عورت کرتی ہے نا، وہ کبھی بھی عورت کے خلاف نہیں بولتا. درندہ صفت انسان بھی ہونا، وہ بھی عورت کی حفاظت کرتا ہے. مگر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، نہ ہم بچیاں دیکھتے ہیں نہ ہم بڑی دیکھتے ہیں، ہم صرف نفس کی پیاس دیکھتے ہیں. حوث جہاں بری ہوتی ہے ہم کر جاتے ہیں. اگر عورت بری ہوتی نا تو آج مردوں کے قتل ہوتے عزت کے نام پر، عورتوں کے نہیں. ہمارے معاشرے کا جیسے کہ بیٹی سیانی بنو تمہیں دوسروں کے گھر جانا ہے. کاش یہ بات مردوں کا جاتی کہ بھائی تم سیانے بنو، تمہارے لیے کسی بہن نے کسی بیٹی نے گھر چھوڑ کر آنا ہے. مگر نہیں، ہمارا معاشرہ تو عورت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. میرے خیال سے میرا معاشرہ اسلام ہمیں عورت کی عزت کرنا بتا چکا ہے. عورت کے پیٹ سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر اور عورت کی جوانی تباہ کر دیتا ہے جب مرد. اور مرد جب بڑا جدت کیا کہتا ہے، اور یار عورت تو ہے ہی بدچلن، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وفا کیا ہوتی ہے. وفا دیکھنا عورت کی تو اس کو دیکھو کہ جو زندگی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں لے کے پھرتی ہے، تمہاری اولاد کو وہ اپنے پیٹ میں لے کے پھرتی ہے کہ بھائی تمہارا خاندان بڑھ جائے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ اگر عورت بے وفا ہوتی تو بچہ اس کے پیٹ میں کیوں دیا جاتا؟ بتاؤ نا. عورت بے وفا ہے نا، عورت بد کردار ہے، تو وہ کیوں تمہارے خاندان کو بڑا کرنے کے لیے ہر درد جھیلتی ہے؟ کیوں تمہارے خاندان کی تمہاری عزت کے لیے یار وہ تمہارا دکھ درد سہتی ہے؟ غریبی میں پلتی ہے عورت. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ عورت پیسوں میں مرتی ہے، اس دیکھ اپنی ماں کو دیکھ لے. کیا سچ میں تیری ماں پیسوں میں مرتی ہے؟ خود کو بیچ دیتی ہے عورت گھر بسانے کے لیے، اور مرد فقط 3 کلمات بول کر عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے. عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے. کہنے کو مرد بہت سمجھدار ہے، ہاں عورت کو قرآن کہتا ہے نادان. عورت کو قرآن خود نادان کیوں کہہ رہا ہے؟ کسی نے سوچا بھی ہے؟ نہیں. بھائی قرآن پاک عورت کو نادان کرے تو عورت پاگل ہے. بھائی عورت کو نادان سکھا کہ جو مرد اتنا سمجھدار مرد بنتا ہے نا، بھائی وہ جا کے عورت کو کرے، عورت کو کرے نا، عورت کی حفاظت کرے. نہیں، بس عورت نادان ہے اور ہم بڑے سمجھدار ہیں. محبت کرتی نا اس کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ نہیں سکتی. اسے پتہ ہی بھائی میری اتنی حفاظت کرنی ہے. اور ہمیشہ عورت بھی اسی کے سامنے نخرے کرتی جسے بتاؤ گے اس نے ہمارے مان پورے کرنے ہیں. وہ اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا وہ شوہر ہوتا ہے جس سے وہ کہتے ہیں بھائی اس نے میری حفاظت کرنی ہے، اس نے میری لاڈ بھی لڈانا ہے. عورت ہر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی. بی ویئر. عورت ایسی نہیں جیسی ہمیں دکھائی جاتی ہے، بلکہ عورت تو وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی عزت کرو، عورت کی حفاظت کرو. اللہ پاک نے، نبی پاک نے ایسے نہیں کہا کہ ماں کی قدموں تلے جنت ہے. بیوی شوہر کا لباس اور شوہر بیوی کا لباس ہے. بہن کی عزت کرو، بہن کی عزت کرو. مگر ہمارا معاشرے کے مرد عزت کرتے ہیں بہنوں کی، مگر صرف اپنے بہنوں کی. اللہ کا دعا ہے کہ مجھے، ہم سب کو، پوری مسلموں کو، پوری انسانیت کو بہنوں کی اور ہر عورت کی عزت کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ معاشرہ اچھا معاشرہ بنے. جزاک اللہ. تھینکس فار واچنگ.